الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، خصوصا على أصحابه المصطفى وعلى آله المجتبى، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على سيد الجن والبشر، وصل على قائد البحر والبدر، وصل على شافع الأمم في الحشر، وصل على أجمل البشر وأكمل البشر وأخير البشر، وصل على هو حي موجود محفوظ مع الجسم والروح في القبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہو خفا سن کر کیوں پوچھو تو ذرا یاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے تیسوں پاروں سے. ابو بکر عمر ہے سمع و بصر، عثمان و علی ہے قلب و جگر، حضرت کے ہے منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے. خلافت راشدہ فقاریہ. برادران اہل سنت والجماعت، معزز علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، سن رہی ہیں تو میری معززہ اور مکرمہ ماں و بہن. آج کا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر منعقد کیا گیا ہے. برادر مکرم، حضرت مولانا حافظ نعمان فاروق صاحب دامت فیوزہم اور حافظ عبدالرشید صاحب، ان حضرات کے حکم کی تعمیل میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اللہ رب العزت ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کل قیامت والے دن آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے. مجھ سے پہلے آپ حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ اسد حسین مدنی صاحب دامت فیوزہم کا قیمتی بیان سماعت فرما چکے ہیں.
جو حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت اور آپ کی سنت مبارکہ کا تذکرہ فرما رہے تھے، میں زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، بڑے مختصر وقت میں صرف 2 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا تعلق 2 طرح کا ہے۔ ایک ہمارا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، اور دوسرا ہمارا تعلق حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ نے جو مقام عطا کیا ہے وہ کسی بیان کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی مولوی میرے پیغمبر کی عظمت، منقبت، شان اور مقام بیان کرے تب بھی بات آگے یہی ختم ہوگی، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اور اگر کوئی میرے آقا کی عظمت، میرے آقا کا مقام، میرے آقا کی شان بیان نہ کرے تب بھی بات آگے یہی ختم ہوتی ہے، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اس دھرتی پہ جتنا مقام اور عظمت ہمارے پیغمبر کی ہے کسی اور کی نہیں۔ ایمان ہے یا کوئی نہ؟ ذرا اونچی آواز سے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو مقام دیا، نبی کو جو عظمت عطا کی کہ پیغمبر کا وجود اطہر اور نبی کی ذات بہت اعلیٰ ہے۔ میرے پیغمبر کے پاؤں مبارک کے اندر جو جوتا مبارک آ گیا، اس جوتے کی عظمت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس جوتے کے ساتھ محبت رکھنا بھی میرے ایمان کا حصہ ہے۔ جس پگڑی کو میرے پیغمبر کی ذات کی نسبت مل گئی، جس کرتے کو میرے آقا کے وجود کی نسبت مل گئی، اس چیز سے محبت کرنا بھی میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی عظمت میں ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو جہاں تک نبی کی عظمت کا تعلق ہے اور نبی کی عظمت کے لیے کسی مولوی کے عقل کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی عظمت کسی عالم اور پیر کے بیان کی محتاج نہیں ہے۔ سب سے بڑی عظمت نبی کی وہ ہے جو خالق کائنات نے خود بیان کی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی جو عظمت بیان کی
قرآن مقدس میں خداوند کائنات نے میثاق انبیاء کا تذکرہ کیا جب ابھی تک کائنات نہیں بنی تھی، زمین و آسمان نہیں بنے تھے، انسان دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ نے پوری کائنات کی روحوں کو جمع کیا اور ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ نے وہاں ایک وعدہ لیا، ایک اللہ نے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کے جواب دیا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، چاہے مومن کی روح تھی یا کافر کی، جواب ایک ہی ہے۔ اور علماء کرام تشریف فرمائیں، دو موقع ایسے ہیں، مومن ہو یا کافر جواب ایک ہی ہوگا۔ ایک عالم ارواح میں جب اللہ نے ساری کائنات کی روحوں کو جمع کر کے وہاں ان روحوں سے عہد کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ابو بکر کی روح نے بھی جواب دیا بلا، اور ابو جہل کی روح نے بھی جواب دیا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ عالم ارواح کے اندر مومن اور کافر کا جواب ایک تھا، اور ایک اور وقت آنے والا ہے جہاں مومن ہوگا یا کافر جواب ایک ہی ہوگا، اور وہ وقت کون سا ہے؟ میدان محشر، اولین اور آخرین کھڑے ہیں اور اللہ کا منادی ندا دے گا۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں میدان محشر کے اندر ساری کائنات گردنیں جھکا کے کھڑی ہوگی، اس وقت اللہ کے عرش سے آواز آئے گی لمن الملک اليوم، او دنیا کے بادشاہ ہو، او دنیا کے وزیر ہو، او دنیا کے پرائم منسٹر ہو، دنیا کے اندر اپنی سلطنت پہ ناز کرنے والوں، دنیا کے اندر اپنی کرسی کو مضبوط سمجھنے والوں، او دنیا کے بادشاہ ہو، آج جواب دو لمن الملک اليوم، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات کھڑی ہوگی، دنیا کے سارے بادشاہ کھڑے ہوں گے، بیک زبان ہو کے کہیں گے للہ الواحد القہار۔ ہم دنیا کے پرائم منسٹر تھے، ہم دنیا کے پریزیڈنٹ تھے، ہم دنیا کے وزیر تھے، ہم دنیا کے بادشاہ تھے، آج ہماری گردنیں جھکی ہیں۔ آج کے دن کا بادشاہ وہ ایک ہے جو بڑے ہی جلال اور غصے میں ہے۔ امریکہ کا صدر بھی کہے گا للہ الواحد القہار، برطانیہ کا وزیر اعظم بھی کہے گا للہ الواحد القہار، پاکستان کے وزیر اور مشیر بھی کہیں گے للہ الواحد القہار۔ ہماری بادشاہتیں ختم، ہماری سلطنتیں ختم، آج کے دن کا بادشاہ وہ اکیلا ہے جو بڑے جلال میں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اتنے جلال میں ہوں گے، اتنے جلال میں ہوں گے، ساری کائنات
خطاب شروع نہیں ہو رہا، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا اور اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، اے میرے پیغمبر ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب اپنا مکھڑا اٹھائیے، سل توتا، آج جو آپ مانگیں گے دیا جائے گا، اشفا تشفا، میرا پیغمبر جس کی تو سفارش کرے گا آج تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس میرے سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا سارا جلال ختم ہو جائے۔ میدان محشر کے اندر اس سوال کے جواب میں بھی ساری کائنات کے انسان ایک ہی جواب دیں گے، عالم ارواح کے اندر بھی جہاں اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، وہاں بھی سب نے ایک جواب دیا۔ پھر اللہ نے انبیاء کی روحوں کو الگ کر کے اپنے پیغمبر کی عظمت، اپنے پیغمبر کا مقام، اپنے پیغمبر کی شان انبیاء کے سامنے بیان کی۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ او میرے پیغمبروں، او میرے رسولوں، میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کرو جب دنیا کے اندر میں تمہیں بھیجوں گا تمہارے سروں پہ نبوت کا تاج ہوگا، تمہارے ہاتھوں کے اندر نبوت کی کتاب ہوگی، پھر تمہارے اندر میرا وہ پیغمبر آئے گا جس پیغمبر کے بارے میں خدا اعلان کرتا ہوں لولا کلمہ خلق الافلاق، اگر میں نے اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ یات النبی، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر میں نے اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تمہیں نبوت نہ دیتا، اگر اسے پیدا نہ کرنا ہوتا تمہیں رسالت نہ دیتا۔ صحابی رسول دربار رسالت میں آ کے سوال کرتا ہے متا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ، آقا آپ کو نبوت کب ملی، آقا آپ کو رسالت کب ملی؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور گارے کے درمیان تھا، ابھی آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو اپنے پیغمبر کے صدقے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ اللہ نے
روح پیدا کیا، پھر اس سے ساری کائنات کو سجایا، ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین و آسمان بنائے، اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، سارے انبیاء دنیا میں آگے میرے پیغمبر کی بشارت دیتے رہے۔ جب انبیاء بشارتیں دے چکے، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، دین کامل عطا کر کے تیرے لیے تخت ختم نبوت بچھایا گیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سارے انبیاء کے بعد بھیجا، نبوتوں کا سلسلہ ختم کر دیا، رسالتوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ میرے پیغمبر نے آگے دنیا میں اعلان کیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لوگوں کان کھول کے سن لو، نبوتیں ختم ہو گئی، رسالتیں ختم ہو گئی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی کی عظمت وہ ہے جو خالق کائنات نے خود بیان کی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو مقام دیا، جو شان اور عظمت عطا کی، خاتم الانبیاء بنا دیا، انبیاء کی تمام انبیاء کا امام بنا دیا، اور پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ شان عطا کی کہ موسیٰ کلیم کوہ طور پہ رو رہے ہیں، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیری آوازیں سنتا ہوں، تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں، یا اللہ آج اپنا آپ دکھا بھی دے۔ موسیٰ کوہ طور پہ رو رہے ہیں، اللہ نے کہا میرا موسیٰ تیرے اندر تاب نہیں ہے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ کلیم کوہ طور کی طرف دیکھ، میں اپنے نور کی تجلی کوہ طور پہ ڈالتا ہوں۔ اللہ نے تجلی ڈالی، کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اللہ کے نور کی تجلی موسیٰ کلیم برداشت نہ کر سکے۔ میرے پیغمبر کی عظمت دیکھے، اللہ نے مکہ کی دھرتی سے اپنے پیغمبر کو اٹھایا، ساتواں آسمان کراس کروائے، سدرۃ المنتہا کراس کروایا، اپنے سامنے بٹھا کے اپنا کلام بھی سنایا، اپنا دیدار بھی کروایا۔ یہ معراج میرے پیغمبر کی عظمت ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو یہ معراج نہیں کروایا، اور حضور علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے، واپس جب مکہ میں آ کے اعلان کیا، معراج پہ گیا تھا، آسمانوں کی سیر کرنے گیا تھا، ابو جہل آ گیا، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے میں راتوں رات معراج کر کے آیا، مسجد اقصی میں گیا، انبیاء کی امامت کروائی، ہم مسجد اقصی جاتے ہیں، 1 مہینے کا سفر کر کے واپس آتے ہیں، 1 مہینے کا سفر کر کے ہمیں 2 مہینے لگتے ہیں، تو کہتا ہے میں راتوں رات مسجد اقصی سے ہو بھی آیا۔ بتا مسجد اقصی کے دروازے کتنے؟
مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جہل وہاں نماز پڑھانے گیا تھا، کھڑکیاں، پنکھے، کھڑکیاں اور دروازے گننے نہیں گیا تھا۔ کہا نہیں، اگر اپنی بات میں سچے ہو تو بتاؤ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں؟ نبی جب پریشان ہوتا ہے پیغمبر کی نگاہ آسمان کی طرف جاتی ہے، ادھر قوم آ گئی، صالح علیہ السلام کے سامنے ساری قوم کھڑی ہے، صالح تجھے نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے نہ دکھا۔ اب صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں لوگوں تمہاری عقلیں کھا گئیں، اونٹنی سے نکلتی ہے، پتھر سے اونٹنی نہیں نکلتی، معجزہ دکھا اپنا۔ اور مسئلہ یاد رکھیے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، معجزہ اور کرامت برحق ہے۔ ایمان ہے یا کوئی نہ؟ معجزہ بھی برحق ہے، کرامت بھی برحق ہے، لیکن عقیدہ اپنا درست کیجئے گا۔ معجزے کے اندر رب نہ کہنا جو اس پہاڑ سے اونٹنی بچے سمیت نہ نکالے۔ صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، بچے سمیت نکل آئی۔ چاہیے تو یہ تھا قوم ایمان بٹھا کے بیت المقدس دکھا بھی سکتا ہو، درمیان کے سارے پردے ہٹ گئے۔ اب ابو جہل پوچھتا ہے بتا دروازے کتنے ہیں؟ نبی گن کے بتا رہے ہیں، بتا ستون کتنے ہیں؟ پیغمبر گن کے بتا رہے ہیں، ایک ایک چیز بتا دی، لیکن بدنصیب تھا ایمان نہیں لایا۔ اب ابو جہل گیا ابو بکر کے پاس، ابو بکر جانتا ہے تیرا یار کیا کہہ رہا ہے، جس کا پورے کلمہ پڑھا ہے اس کا کیا دعویٰ ہے؟ وہ کہتا ہے میں راتوں رات مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے آگے آسمانوں پہ گیا، اللہ سے ملاقات کر کے آیا۔ اب ابو جہل نے واقع معراج، توجہ میری طرف ہے، ابو جہل نے واقع معراج نبی کی زبان سے سنا، بدنصیب تھا ایمان نہ لایا۔ ابو بکر نے معراج کی بات ابو جہل کی زبان سے سنی تو ایمان لے آیا۔ کہا اگر میرا پیغمبر یہ دعویٰ کرتا ہے تو ابو بکر ایمان لاتا ہے۔ پھر آئے دربار رسالت میں، آقا میں رات آپ کے حجرے مبارکہ میں آیا تھا، کسی مسئلہ کے سلسلہ میں آپ اپنے حجرے مبارکہ میں موجود نہیں تھے۔ آقا کہاں تشریف لے گئے تھے؟ ابو بکر میں معراج پہ گیا۔ میں کہاں گیا تھا؟ آقا ذرا مجھے ایمان کی تازگی کے لیے وہ واقعہ تو سنائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر میں حتیم کے اندر لیٹا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، میرا سینہ چاک کیا، دل حوض کوثر کے پانی سے دھویا، میرا سینہ بند کیا۔ ابو بکر کی زبان سے ایک جملہ نکلا، آمنا وصدقنا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، ابو بکر ایمان بھی لاتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ ابو بکر میرے سامنے براق لایا گیا، گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، اس براق پہ مجھے سوار کیا گیا۔ ابو بکر کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے، آمنا وصدقنا یا رسول اللہ۔
ابو بکر مسکرا کا قدم وہاں جاتا تھا جہاں میری نگاہ جاتی تھی. ابو بکر کہتے ہیں آمنا وصدقنا یا رسول اللہ. ابو بکر میں بیت المقدس میں پہنچا، سارے انبیاء صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، مصلی خالی ہے. ابو بکر کی زبان سے نکلا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون کھڑے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا آقا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء کھڑے ہیں. جبریل کیوں کھڑے ہیں؟ آقا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. جبریل ان کو نماز کون پڑھائے گا؟ جبریل نے میرا بازو پکڑا، مسلح پہ کھڑا کر دیا. اللہ نے معراج کی رات اپنے پیغمبر کو امام الانبیاء بنایا. آقا یہ سارے انبیاء اپنی اپنی قوموں کے امام، اپنے اپنے زمانے کے امام، آپ ان سب اماموں کے امام. ابو بکر کی زبان پہ ایک ہی جملہ آیا آمنا وصدقنا یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان حضرت ابو بکر صدیق، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ. ابو بکر میں آسمانوں پہ گیا، وہاں جا کے میں نے انبیاء سے ملاقاتیں کی. آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. ابو بکر کہتے ہیں آمنا صدقنا یا رسول اللہ. ابو بکر میں 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، جبریل رک گیا، ساتھ چھوڑ دیا. آقا اس سے آگے میں ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا. اگر یکسر منہ پر در پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. آقا میں اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا، میرے پر جل جائیں گے. ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. ابو بکر رو کیوں رہا ہے؟ ابو بکر نے روتے ہوئے جواب دیا آقا وہ جبریل تھا، نوریوں کا سردار تھا، جل جانے کے ڈر سے آپ کا ساتھ چھوڑ گیا. پیدا کرنے والے کی قسم جبریل کی جگہ ابو بکر ہوتا، جل جاتا لیکن ساتھ نہ چھوڑتا. شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد. اب سیدنا صدیق اکبر نے اس انداز سے پیغمبر کی ہر بات کی تصدیق کی کہ نبی کو بھی پوچھنا پڑا ابو بکر، ابو جہل مجھ سے دلیل مانگتا ہے، ابو لہب مجھ سے دلیل مانگتا ہے، عتبہ مجھ سے دلیل مانگتا ہے، شیبہ مجھ سے دلیل مانگتا ہے. ابو بکر تو دلیل نہیں مانگتا، ہر بات کی تصدیق کرتا ہے. ابو بکر نے کہا آقا ہم نے آپ کو نبی مانا ہے، ہم نے آپ کو نبی مانا ہے، اور نبی ماننے کا ایک ہی مطلب ہے. ابو بکر کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے، نبی کی زبان پہ غلط بات نہیں آ سکتی. اس موقع پہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ابو بکر انت الصدیق، انت الصدیق، انت الصدیق. ابو بکر تو صدیق ہے، تو صدیق ہے، تو صدیق ہے. میں یاد کر رہا تھا اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ عظمت عطا کی جو 7 لاکھ انبیاء میں سے
فرشتے کسی کو عطا نہیں کی. معراج میرے پیغمبر کی خصوصیت ہے. اللہ نے کسی نبی کو معراج کے لیے آسمانوں پہ نہیں بلایا، اپنے محبوب کو 7 آسمانوں سے اوپر عرش پہ بلا کے اپنا دیدار کروایا. نبی کی بڑی عظمت وہ ہے جو اللہ بیان کرے. خاتم الانبیاء بنایا نبی کی عظمت، امام الانبیاء بنایا نبی کی عظمت. عالم ارواح نے اپنے پیغمبر کی نبوت کا نبیوں سے اقرار کروایا، یہ پیغمبر کی عظمت ہے. لیکن اس پیغمبر کی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے نبی کے ساتھ ہمارا دوسرا تعلق. کیا وہ پیغمبر 23 سال تک بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، تبوک میں، جنگوں کے اندر پیغمبر 27 جنگوں کے اندر شریک رہے. میرے اور تیرے لیے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے اس پیغمبر نے اپنی جان پہ سب کچھ برداشت کیا. مکہ والوں کا ظلم بھی برداشت کیا، طائف والوں کا ظلم بھی برداشت کیا. آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں حضور علیہ السلام جب طائف گئے اس امید پہ گئے، میں 10 سال مکہ میں رہا ہوں، مکہ والوں نے مجھے نبی نہیں مانا، چند ایک آدمی ایمان لے آئے، باقی انکار کر رہے ہیں، میری تکذیب کر رہے ہیں، چلو میں طائف چلا جاؤں، ہو سکتا ہے طائف والے ایمان لے آئے. پیغمبر یہ امید لے کے گئے تھے، لیکن طائف والوں نے تو میرے پیغمبر سے جو سلوک کیا، جو برتاؤ کیا، اتنا ظلم میرے پیغمبر پہ. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، آقا آپ کی زندگی کا سب سے سخت دن کون سا ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، عائشہ طائف سے زیادہ سخت دن میری زندگی میں نہیں آیا. پیغمبر پہ اتنا ظلم ہوا، نبی کے پاؤں مبارک کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. اور حضور جب مکہ واپس آئے تو بیٹی فاطمہ الزہرا میرے پیغمبر کے زخم بھی صاف کر رہی ہے اور ساتھ کہہ رہی ہے، ابا حضور آپ ان لوگوں کو دین کیوں سناتے ہیں، قرآن کیوں سناتے ہیں جو قرآن کے بدلے میں میرے ابا کو پتھر مارتے ہیں؟ آپ مجھے قرآن سنائیں، میں آپ کا قرآن سنوں گی. باجی رقیہ کو قرآن سنائیں، یہ آپ کا قرآن سنیں گی. باجی زینب کو قرآن سنائیں، یہ آپ کا قرآن سنیں گی. چچا بلال کو قرآن سنائیں، یہ آپ کا قرآن سنے گا. آپ ان لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ میرے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ فاطمہ جانتی نہیں ہو میرے رب نے کیا اعلان مجھ سے کروایا ہے؟ خدا نے کائنات فرماتے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے پیغمبر اعلان کر دے ساری کائنات کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. میں صرف مکہ والوں کا نبی نہیں، میں صرف مدینہ والوں کا نبی نہیں، میں صرف طائف والوں کا نبی نہیں. اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، تحت ثری سے لے کے عرش اعظم کی وسعتوں تک، سارے زمانوں کے اندر، سارے
پیغمبر تو ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے. نبی نے مارے کھائی میرے اور آپ کے لیے، ظلم برداشت کیا میرے اور آپ کے لیے. اللہ کا قرآن، اپنی سنت، اپنی حدیث ہمیں دی، اپنی تعلیمات دی ہیں. آج اس سیرت کے جلسے میں سوچنے کا مقام یہ ہے، میں اور آپ اس پیغمبر کی تعلیمات پہ، اس پیغمبر کی لائے ہوئے دین پہ، اس پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت پہ میں اور آپ کتنا عمل کر رہے ہیں. میں بھی سوچ لوں، آپ بھی سوچ لیں، اور اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے کہ نبی جو کچھ دین لایا ہے صرف مکہ والوں کے لیے، اپنے صحابہ اور اہل بیت کے لیے نہیں لایا. ہم تک یہ دین پہنچا ہے، نبی کی تعلیمات پہنچی ہیں، شریعت کے احکام پہنچے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے ہم اپنی زندگی میں سر سے لے کے پاؤں تک اپنے وجود کے اندر نبی کی سنت اور شریعت کے احکامات کو نافذ کریں. حیات باقی، انشاءاللہ ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ.